یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ عام خطاب ہے تمام انسانیت کو۔ پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت بیان فرمائی اور پھر مومنوں کی صفات بیان کیے کہ متقی کون لوگ ہو سکتے ہیں، پھر کافروں کے ان میں دو قسمیں تھی، ایک ظاہراً کافر، ایک منافق۔ پھر قرآن اور مخالفین کے بارے میں چند امثال بیان کیے کہ قرآن کی مثال بارش کی ہے، اس میں وعیدات ہیں۔ یہ کافر لوگ اور یہ مخالف لوگ قرآن کو سننا نہیں چاہتے، البتہ فائدے کی چند باتیں سن لیتے ہیں۔ ان کی امثال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس میں ساری دنیا ہے، یہ خطاب صرف مولویوں کو نہیں، صرف شیوخ کو نہیں، عرب کو نہیں، عجم کو نہیں، بلکہ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی، غلامی کرو اپنے رب کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی اور بندگی اور عبادت، کسی کے سامنے عبادت والی عاجزی اور تصنع اور تملق اور چمچگیری جائز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، بندگی کرو، غلامی کرو اپنے رب کی۔ پھر رب بھی بتاتا ہے کہ دیکھو، ایک تو تمہارے گھروں کے اندر مجازی طور پر تمہیں پالنے والے ہیں، یا دنیا کے اندر تمہیں تنخواہیں دینے والے ہیں، یا جو ذریعہ رزق بنتا ہے وہ مراد نہیں۔ ربکم الذی، تمہارا اپنا پروردگار، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ اس ذات کی غلامی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے اور اکیلا تمہارا پیدا کرنے والا بھی نہیں۔ شاید تمہیں کوئی یہ کہے کہ تمہیں تو والدین نے پیدا کیا، انہوں نے محنت کی۔ اللہ فرماتے ہیں والذین، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم لوگوں سے پہلے تھے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اگر تم کہو کہ اس کو بھی والدین نے پیدا کیا تو اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، بالآخر تم پہنچ جاؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی خالق، ابتدائی پیدا کرنے والا، بنیاد رکھنے والا ہمارا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم عبادت صرف اس ایک کی کرو گے، بندگی اور غلامی اسی ایک کی کرو گے، اور اس کو اپنا خالق سمجھو گے، اور اپنے پہلوں کا بھی اس کو خالق سمجھو گے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم بچ جاؤ آگ سے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو تو تقوی کے پیدا کرنے کا گھر یہ ہے کہ تم غلامی ایک رب کی کرو، اور یہ عقیدہ بناؤ کہ ہمیں بھی اس نے پیدا کیا ہے اور ہمارے پچھلوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تو تقوی اسی سے پیدا ہوگا۔ اب اگر ایک آدمی صرف نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، ذکر و اذکار زیادہ کرتا ہے، لمبی لمبی قمیصیں پہنتا ہے، تسبیح گلے میں لٹکاتا ہے، بڑے لمبے لمبے بال رکھتا ہے، اور مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے
کہ اس سے میں متقی بن جاؤں گا، تو یہ بالکل قرآن کے خلاف ایک تصور اور ایک فکر کو عام کیا گیا ہے۔ میں نے جو یہ عوام کو قرآن پڑھانا شروع کیا، میرا مقصد یہ ہے کہ ان عوام کی بنیاد نکل گئی۔ پیسہ عوام کا لگتا ہے، مساجد عوام بناتے ہیں، مدارس عوام بناتے ہیں، مدارس عوام کے پیسے پہ چلتے ہیں، لیکن دین کے اندر ٹھیکیدار ملا بنا ہوا ہے۔ اس نے قرآن کریم کے بہت ساری حقیقتوں کو الٹا کیا ہے۔ وہ تقوی اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ سفید کپڑے پہن کر کے سے روزہ لگاؤ، بیت اللہ جاؤ اور نمازیں زیادہ پڑھو اور داڑھی لمبی رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، خاص اپنے رب کی غلامی اور بندگی کرو، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے پچھلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم بچ جاؤ آگ سے۔ ہمیں رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ متقی بن جاؤ تو اس کا گر صرف نمازیں پڑھنا نہیں، صرف اذکار اور سے روزے لگانا نہیں، بلکہ بندگی اور غلامی اور چمچگیری صرف ایک رب کے سامنے کرو، باقی ساری دنیا کے سامنے اکڑ کر چلو، سر نہ جھکاؤ۔ جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، کوئی اللہ کا واسطہ دیتا ہے، تو پھر جھک جایا کرو رب کے سامنے، اور یہ عقیدہ بنا ڈالو کہ وہ رب مستحق ہے عبادت کا، اس لیے کہ ہمیں بھی پیدا کرنے والا ہے اور ہمارے پچھلوں کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے تقوی پیدا ہوگا۔